کہ ہم نے کس طرح کے مولویوں کے ہاتھ میں اپنے دین کو دے دیا ہے. ویلکم ٹو شو پرائم ٹائم ود انیس فاروقی. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو. اس وقت دنیا بھر میں ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور ٹیلی ویژن اسکرینز کے ذریعے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. آج ہم ایک اہم موضوع پہ بات کریں گے پرائم ٹائم ود انیس فاروقی میں. جس طرح سے ہم آپ سے سوالات کے جواب بھی لیتے ہیں, آپ کی کالز بھی لیں گے اور اپنے ایکسپرٹ سے بھی بات کرائیں گے. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے انیس_فاروقی. ای میل anisfaruqi@gmail.com. ٹیلی فون نمبر آپ کو نیچے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, +1 647 873 7770. ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے, ہمارے بہت اہم اینالسٹ ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ گاہے بگاہے شامل ہوتے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ. علی نقوی صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار انوائٹنگ می. مائی پلیجر. آج کا جو موضوع ہے ناظرین کرام, یہ بات ہوگی کینیڈا اور سعودی عرب کے تعلقات, سفارتی تعلقات میں کشیدگی, ایک بھونچال پیدا ہوا ہے ایک ٹویٹ کو لے کر, اور اس ٹویٹ کو لے کر سعودی عرب کے حکمرانوں نے ایک طوفان مچا رکھا ہے. اس طوفان کا رد عمل اگرچہ کینیڈا نے بھی اتنا ہی متوازن اور بیلنس کر کے دیا ہے, لیکن اس ساری صورتحال میں کس کا کیا نقصان ہو رہا ہے, کون کیا کھوتا ہے, کیا پایا جا رہا ہے, اور عوام کینیڈین پاکستانی مسلم اور دیگر مسلمانوں کا کینیڈا میں جو رہتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے, اس پہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے آج بات کریں گے. علی نقوی صاحب, خاتون بلاگرز سمر بداوی اور ان کے بھائی جیل میں ہیں. جیل میں تو پہلے سے ہیں. ان کی خاتون سمر کو انہوں نے, سعودی عرب نے بلاگر کو جیل میں ڈال دیا. اس پہ ایک ٹویٹ گلوبل افیئرز منسٹری کی جانب سے کی گئی اور اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا. اس ٹویٹ کو لے کر ایک طوفان بپا کر دیا گیا. بہت سے ناظرین اس چیز کو شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. کوئکلی اگر ہم اس مسئلے کو سمرائز کرنا چاہیں, کیسے کریں گے؟ جناب علی, ڈپلومیٹس کا کام ہے. جی. جب پولیٹیشینز ڈپلومیٹس بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا یہی نتیجہ سامنے نکلتا ہے. ڈپلومیٹس کا بیکاز دے آر ٹرینڈ پروفیشنلس, اس لیے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پولیٹیشینز ڈپلومیسی کے ایشوز پہ فالو کرتے ہیں ڈپلومیٹس کو. لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو پیش کیا گیا, اور وہ بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے, جس سے اگر آپ جنگل میں آواز لگاتے ہیں تو جنگلی آواز لگاتے ہیں. جی. آپ ایک ایسے ملک سے ڈیل کر رہے ہیں جہاں ہیومن رائٹس کا الحمدللہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, وجود نہیں. جہاں جب خواتین کو ڈرائیو کرنے کا حق دیا گیا تو ایسا لگا کہ وہ آزاد ہو گئی ہیں. جی. تو بداوی صاحب آج سے جیل میں نہیں ہیں. سعودی عرب کی خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی صدیوں سے ہو رہا ہے, اور اس ظلم و زیادتی اور اس تعصب کو سعودی عرب میں قانونی اور مذہبی پروٹیکشن حاصل ہے. بالکل صحیح. تو ہمارے ملک کو ان معاملات سے ڈیل کرنا لازم ہے. جی. لیکن جب آپ جنگل میں جنگلی سے بات کرتے ہیں تو اس کی زبان میں بات کرتے ہیں تاکہ اس کی سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نقصان آپ نے فرمایا, نقصان, ہمارا نقصان بطور کنیڈینز یہ ہے کہ ہم نے ایک ان انوائٹڈ حملہ اپنے اوپر انوائٹ کر لیا. ٹھیک. یہاں میں کلیریفائی کر دوں, صحیح یا غلط, میں اور آپ اور ہم سب پاکستانی کنیڈینز, مسلمان کنیڈینز, وی آر کنیڈینز فرسٹ اینڈ فارموسٹ. جی. چاہے وہ سعودی عرب ہو, بالکل, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ بھارت ہو. اگر کینیڈا پہ صحیح یا غلط حملہ کرے گا تو ہم کینیڈا کے لیے لڑیں گے اور کینیڈا کے لیے مریں گے. لڑیں گے, بالکل لڑیں گے, اور بالکل علی نقوی صاحب لڑیں گے. یہاں پہ جو 4-5 لاکھ دیگر پاکستانی مسلمان کینیڈین رہتے ہیں وہ لڑیں گے. دیکھیے, مجھے تو دبے لفظوں میں کوئی زیادہ تر حمایت سعودی عرب کی نظر آئی ہے, اور جو انٹرنل سرکلز چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے ناظرین کرام, اس پہ بھی لوگوں نے حمایت تو سعودی عرب کی ہی کی ہے, بڑے جانے پہچانے ناموں کی جانب سے, جو ہم اسکرین پہ بھی ٹی وی پہ لے نہیں سکتے, لیکن ان کی جو دل, جذبات اور
ان کی کیفیت ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، وہ تو اس طرف ہے. یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک مقدس جگہ ہماری مکہ مدینہ، آپ کیسے کریں تو مکہ مدینہ پہ الحمدللہ قبضہ ہے آل سعود کا. جناب علی دیکھیں یہ سعودی عرب ہے، سعود کا عرب، ہم لوگ یہ اللہ تعالیٰ سے سعود نے کانکر کر لیا. کینیڈینز جو یہاں رہتے ہیں کینیڈا میں، ان کے لیے یہ بڑا ایک امتحان کا وقت ہے، اس لیے کہ اب تک تو ہم کینیڈا کو ایک ڈیسٹینیشن ویکیشن سمجھ کے ٹائم گزارتے آئے تھے کہ ہمیں یہاں کے پاسپورٹ مل گیا، ہم کو یہاں کے پرکس مل رہے ہیں، ساری فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک پاؤں متحدہ عرب امارات میں ہوتا ہے، شوہر کا بیگم جو ہیں وہ کینیڈا میں بچوں کے ساتھ یہاں قیام پذیر ہوتی ہیں، دل سعودی عرب میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، سردیاں کہیں منائی جاتی ہیں، گرمیاں کہیں منائی جا رہی ہیں. وقت آ گیا ہے، اب امتحان ہے. اب آپ کو ٹرو کینیڈین بن کر ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. آج آپ کا دل جنرل قمر باجوہ کے ساتھ پاکستان میں ہے، آج آپ کا دل محمد بن سلطان کے ساتھ سعودی عرب میں ہے، یا اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کینیڈا میں ہے. جی، کینیڈا وزیر اعظم کا نام نہیں ہے، کینیڈا کی نمائندہ. تو دیکھیں انہوں نے سٹینس تو لیا، آپ کینیڈا کے لاکھ اختلافات صحیح جسٹن ٹروڈو صاحب سے یا اس پارٹی سے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تو ہم بحیثیت قوم ایک بات کریں گے، ہمارا نمائندہ کون ہے؟ بحیثیت قوم ہمارا نمائندہ گورنر جنرل آف کینیڈا ہے. جی. بحیثیت قوم ہمارا نمائندہ پارلیمنٹ آف کینیڈا ہے، ملکہ بھی ہے، اور گورنر جنرل ملکہ کا نمائندہ ہے. جی. اور بحیثیت قوم ہمارا نمائندہ وزیر اعظم ہے. یہ ہمارے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ اس میں ان کی حماقت اور ان کی انکمپیٹنس شامل ہے. لیکن ہم اس چیز سے ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا کہ وہ جو وہاں پہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں، ہم اس کو اس چیز سے اگر کمپیئر کریں کہ ایک ڈپلومیٹک مسٹیک ہو گئی، آپ بقول آپ کے کہ ایک پولیٹیکل آدمی نے ایک ڈپلومیٹک ٹویٹ کر دی، ایسا نہیں ہوتا. انسانی حقوق کی آواز تو میں بھی اٹھا سکتا ہوں ایز اے بلاگر. میں ایز اے کینیڈین سعودی عرب کی مذمت کر سکتا ہوں. میں تو کیا اس پہ سعودی عرب کو ناراض ہو جانا چاہیے؟ سعودی عرب وہی والی بات کہ جنگل میں آپ جنگلی سے اس کی زبان میں بات کرتے ہیں، تو سعودی عرب کی ناراضگی سعودی عرب کا مسئلہ ہے. جی. سعودی عرب جب کینیڈا کے مفادات پہ حملہ کرتا ہے تو وہ ہم سب کینیڈینز کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہی پوائنٹ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جناب علی، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کینیڈینز اور سعودیوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت ہے، ہمارے یہاں شخصی آزادی ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے اپنی پوزیشن ایز ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز آف دا ورلڈ اس وقت بیچ دی تھی جب ہم نے $14-15 بلین کے عوض آرمز بیچے سعودی عرب کو، یہ جانتے ہوئے، اس وقت منسٹر آف فارن افیئرز کا بیان ہے، یہ جانتے ہوئے کہ I realize the concerns, human rights concerns, but if we don't sell these arms, somebody else will do that. اور وہ تمام تر ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ سب کے تحت وہ ہیومن رائٹس وائلیشن میں استعمال ہوئے سعودی عرب کے اندر ہمارے آرمز، اور موسٹ پرابلی یمن کے قتل عام میں بھی شامل ہیں. جی. تو ہم بطور ڈیموکریٹس یہ نہیں جب آپ بیچیں گے تو کسی پہ تو استعمال ہوگا، انسانیت پہ استعمال ہوگا. چلیں اس کو ہم ایسا کر لیتے ہیں، انسانیت پہ استعمال ہوگا. کامنٹس بھی آ رہے ہیں ہمیں ساتھ ساتھ. تسنیم عابدی صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ ایک مذہبی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. اٹس ناٹ ریلیجیس میٹر، اٹس انٹرنیشنل پالیٹکس. انٹرنیشنل پالیٹکس کہہ سکتی ہیں آپ، لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہ کسی کا کہنا، کسی کا لکھنا، ایک بلاگرز کا، ایک خاتون کا، اس کو آپ نے حراست میں لے لیا. اب اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اپنے قوانین کے تحت سر قلم بھی کر سکتے ہیں. تسنیم عابدی صاحبہ، آپ بھی ایک شاعرہ ہیں، لکھاری ہیں، اور آپ کا تعلق بھی متحدہ عرب امارات میں رہا ہے، آپ وہاں پڑھاتی رہی ہیں، پروفیسر رہی ہیں. آپ بتائیے کہ کس طرح سے ہم اس چیز کو چھوڑ دیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو اگر بنیاد بنا کے لوگوں کو جبر کیا جائے گا، ان پہ ستم کیا جائے گا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ بات قابل قبول تو نہیں ہوگی. دس از ناٹ انٹرنیشنل پالیٹکس، دس از ہیومن رائٹ وائلیشن بائی اے کنٹری کالڈ سعودی عربیہ. ہیومن رائٹس وائلیشن، سعودی عرب کا قانون انہیں اس ہیومن رائٹس وائلیشن کی اجازت دیتا ہے. سعودی عرب انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر کا سگنیٹری یا پارٹی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سعودی عرب ریفیوجیز کی پناہ دینے ان پہ لازم و ملزوم نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز کنونشن کے تحت. ہمیں جب سعودی عرب سے ڈیل کرنا ہے، اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم سعودی عرب سے ڈیل کریں کیونکہ وہ دنیا کا ایک ملک ہے.
لیکن ہمیں مجبوری تو نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ناظرین کو بھی بتا دیتا ہوں، مجبوری نہیں ہے. بہت سارے لوگ شاید اس گمان میں ہیں کہ سعودی عرب ایک بہت امیر ملک ہے اور کینیڈا کو شاید کوئی نقصان نہ ہو جائے. ایسے ہی ہے نا، مجبوری اس لیے کہ وہ دنیا کا ایک ملک ہے. نہیں مجبوری ہے نقوی صاحب، ایسے نہیں. دیکھیں آئل کی سپلائی متاثر نہیں ہوگی اس پورے تنازع سے. کینیڈا کی جو $15 بلین کی عام ڈیل ہے وہ پہلے ہی کوئی اتنی مٹیریلائز نہیں ہوئی تھی کہ ابھی بھی وہ اس میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں ریڈ ٹیپ کی جو کہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. ہمارا اور سعودی عرب کا $3 سے $4 بلین سالانہ کا ٹریڈ ہے. اب میں آپ کو اس کا کمپیریزن بتاتا ہوں کہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے، ٹوٹل ٹریڈ کو اگر میں کیلکولیٹ کروں $5 سے $7 بلین سال کا ہوتا ہے. انڈیا $8 بلین پہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کتنے پہ؟ $859 بلین کا ٹریڈ ہم کرتے ہیں. 17 نمبر پہ سعودی عرب آتا ہے ٹریڈ کے ساتھ جب ہم کینیڈا کی بات کرتے ہیں. تو وی آر ناٹ مجبور. مجبوری ٹریڈ کے حساب سے نہیں ہے، مجبوری اس حساب سے ہے کہ ہم نے اپنی فورن پالیسی آج بھی وہی رکھی ہوئی ہے جو پرائم منسٹر ہارپر کے تحت تھی. اس میں سعودی عرب ریپرزینٹس انفارچونیٹلی آر انٹرسٹ ان دا مڈل ایسٹ. ہم جو اسرائیل کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں آج کنیڈین حکومت کے تحت، وہ سعودی انسپائریشن اور انسٹنس پہ ہے. جی. اور جب ہم نے ایک طرف ایران سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہارپر حکومت کے زمانے میں، اور ٹروڈو حکومت نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے، تو وی اسٹاپ بینگ اے پلیئر ان مڈل ایسٹ. اور مڈل ایسٹ، میڈم آپ دی جو فرما رہی ہیں، مڈل ایسٹ از دا ہاٹ اسپاٹ آف دا ورلڈ. آپ اس دنیا ہی میں ہیں، ٹریڈ آپ کی ان سے نہیں ہے جی. لیکن آپ کے مفادات ان کے تابع ہو چکے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے مفادات ان کی گود میں رکھے ہوئے ہیں. یہاں میں اس بات پہ آپ سے ایگری کروں گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس تنازع کے بعد، اس بھونچال کے بعد، بحرین، اردن، متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں سعودی عرب کے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک الائنس ایسا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ صرف اور صرف سعودی عرب تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ اس میں بحرین بھی شامل ہو گیا، اس میں اردن بھی شامل ہو گیا، اس میں متحدہ عرب امارات کے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی جزائر ہیں وہ شامل ہو گئے. اور آج پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ ہم ان پرنسپل سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور امریکہ نے کہہ دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کھڑے رہیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ان کی جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ کینیڈا اور سعودی عرب کے درمیان ہے، لیٹ دیم سالو اٹ. جی انہوں نے یہ کہا ہے. ہمارے یورپین الائنس ہیو بیکڈ آؤٹ، دے ہیو ناٹ سپورٹڈ اس. جی. آپ بین الاقوامی سطح پہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں. کیا آپ کے خیال میں ان میں سے کسی کو سعودی عرب میں ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ کوئی پریشانی نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ کہ کسی کو پریشانی نہیں ہے. جی. کالز کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. 647-873-7770 پہ آپ ہمیں کال کریں. ابھی آپ کی بات ہم ٹیلی ویژن پہ لائیو لیں گے اور اپنے ایکسپرٹ سے بات بھی کریں گے. مظہر مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جو بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتا ہے دنیا کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جو وائلیشن کرتا ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر سعودی عرب نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے تو آپ کو سعودی عرب کے خلاف، اگر کینیڈا کرتا ہے تو کینیڈا کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ پرنسپل کی بات ہے جو کہ دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی بات ہے. آپ اور ہم اس پہ تو ڈس ایگری نہیں کرتے نا نقوی صاحب کہ سعودی عرب نے ہیومن رائٹس وائلیشنس نہیں کی. اس پہ تو وی آر ان ایگریمنٹ، رائٹ. 1400 سال سے کر رہے ہیں، 1400 سال سے کر رہے ہیں. وہ قابض ہیں پاکستان مسلمانوں کے مقدس مقامات پہ، اور اس کو انہوں نے ایک کمرشل وینچر بنا دیا ہے. وہاں پہ جس طرح کی ٹورزم انڈسٹری کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے، بلند قامت عمارتیں بنا کر خانہ کعبہ کو انہوں نے ایک معمولی سا نقطہ بنا دیا ہے. تو اس پہ تو کسی نے سوال نہیں اٹھایا. ہمیں اس پہ کہنا بھی نہیں، ان کا انٹرنل افیئر، ان کی ساورنٹی پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جس طرح کی بات یہ ہو رہی ہے کہ جب آپ انسانوں کو پکڑ کر اور کینیڈین شہریوں کو پکڑ کر، ہمیں تو اس پہ اعتراض ہے نا. ہمیں تو دنیا کی چلیں اور بھی لوگ اپنے ہر ملک اپنے شہری کا دفاع کرتا ہے، ہمارے شہری کو اگر آپ پکڑ کے اس طرح سے کریں گے تو آواز تو اٹھے گی، اور اٹھنی چاہیے. لیکن ان لوگوں کے لیے بھی اٹھنی چاہیے جو انسان ہیں، جن کو شاید ہر جمعۃ المبارک پہ برسر عام قتل کیا جاتا ہے مختلف سزاؤں، مختلف الزامات کی سزا کے طور پہ، جو کوڑے لگائے جاتے ہیں، جو سنگسار کیے جاتے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشن ہیومن
انسان کی اس میں شہریت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں جو وائلیشن جو ہو رہی ہے نا وہ تو دیکھیں اس پہ سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, امریکہ سمیت جو ان کا سب سے کلوز ایلائی ہے. لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں ہمارے شہری کی. ہمیں یہ نہیں, ہم نے کسی اور مسئلے پہ بات نہیں کی کہ آپ ان کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دیتے, آپ وہاں کیسینو نہیں کھلتا, خواتین یہ نہیں کر سکتی, اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں. حکومت کینیڈا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے شہری کو چھوڑ دو. خلیل الرحمان بھٹی صاحب نے کامنٹ کیا ہے کہ وہ اس موضوع پہ ہاٹ ٹاپک پہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. کال کر سکتے ہیں 647-873-7770. لائنس کھلی ہوئی ہیں ہماری, ہم آپ کی کال لیں گے اور آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں خلیل الرحمان بھٹی صاحب ضرور کہیے گا. تسنیم عابدی صاحب نے کہا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن از بیسک ہیومن رائٹ بٹ گلف کنٹریز ڈونٹ وانٹ ٹو الاؤ اینی رائٹ لائک دس. یعنی کہ آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ یہاں اس طرح کا کوئی سہولیات میسر نہیں ہیں کہ آپ کھل کر کہیں کوئی بات کر سکیں, کچھ لکھ سکیں, کچھ بول سکیں. تو اچھا دوسری طرف آتے ہیں کہ اس ٹویٹ کے بعد کیا کیا ہوا. اس ٹویٹ کے بعد ہوا یہ کہ میڈیکل کے جتنے بھی یہاں پہ پیشنٹ ایڈمٹڈ تھے کینیڈین ہاسپٹلز میں ان کو واپس بلا لیا گیا. 1500 سے زائد طلباء میڈیکل کے جو پڑھ رہے تھے اور ان کو بھی کہا کہ تعلیم ادھوری چھوڑو, اسکالرشپ ختم اینڈ یو کم بیک. سفیر دونوں ملکوں کے واپس آ گئے. گندم اور جو کی ایک چھوٹی سی شپمنٹ جایا کرتی تھی سعودی عرب, کافی عرصے سے اس میں بھی کمی آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں خریدیں گے, اور جتنی بھی ان کی ایکویٹیز ہیں, بانڈز ہیں, کیش ہے, وہ سب انہوں نے کہا کہ اونے پونے داموں ہم بیچ رہے ہیں. اس سے وہ ہمیں کیا میسیج دے رہے ہیں؟ کیا ہم سرنڈر کر دیں, جھک جائیں کہ یہ تو ہمارے خدا ہیں, یہ تو ان کے پاس بھنڈار لگا ہوا ہے ریالوں کا اور ڈالروں کا, ہم کینیڈا کو جو ہے وہ فوراً اپنی ریوزٹ کرنی چاہیے پالیسی. از دس گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیکھیے ایک آرٹیکل بہت اچھا آیا تھا جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی پہ بات کر رہا تھا, اور ایک ریٹائرڈ سینئر کینیڈین ڈپلومیٹ کا آرٹیکل تھا. اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم نے سعودی انسٹنس پہ جو نئی سینکشنز لگی ہیں ایران, انہیں فالو کرنے کے لیے مزید وقت مانگا. ہم نے ہاں یا نہ نہیں کی, ہم نے مزید وقت مانگا, جو سعودی حکومت کو اچھا نہیں لگا. اور جس کے بعد یہ ایک چین ریاکشن شروع ہوا, پھر ایک ہماری طرف سے ٹویٹ بھی چلا گیا جس نے اس کو ٹریگر کر دیا. یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا ایشو ہے. یس, جب آپ, میں بار بار لفظ جنگلی برا لفظ نہیں ہے تو ہمارے مسلمان بھائی برا نہ مانے, لیکن جب آپ جنگل کے قانون میں جنگلی سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اسے پتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور ہمیں نہیں پتا. ہم لوگ مہذب لوگ ہیں, ہمارے یہاں شخصی آزادی, انسانی حقوق کا ایک تحفظ کا ایک کانسیپٹ ہے, ان کے یہاں نہیں ہے. ہمارا نقصان صرف اور صرف, آپ نے کلیئرلی بتا دیا, ٹویٹ پہ بہت زیادہ نہیں ہے. ہمارا نقصان جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہے. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ وی ہیو نو اسٹانس, نو پوزیشن, ناٹ ایون ان, ہمارے یورپین الائز ہمارا ساتھ چھوڑ گئے. ساتھ چھوڑا نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل معاملہ ہے, اس کو آپ ڈیل کریں. دیکھیے جب ہم ان کے ساتھ ہر چیز پہ کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بیک آؤٹ کر جائیں, فرانس اور جرمنی جیسے لوگ, ٹھیک ہے, جب ہم نے ان کے لیے ایک دکھاوے کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کے سامنے سٹینڈ لیا, لیکن وہ سعودی عرب کے سامنے ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, تو ہم وہ لوز کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں ہماری کوئی سے نہیں رہی, ہم وہ لوز کر رہے ہیں. آپ جب ایک دنیا میں رہتے ہیں تو ٹریڈ از ناٹ دا اونلی تھنگ. آپ اس دنیا میں ایک پلیئر کے طور پہ زندہ رہنے کے لیے آپ کو الائنسز چاہیے ہوتے ہیں, اور اس ایشو پہ وی آر لوزنگ آل دیز الائنسز. ٹھیک ہے, چلیں آپ کے میرے خیال میں آپ کو جانا ہے, 5 منٹ ہے, میں اس پہ ایک اور ٹاپک کو ٹچ کر لیتا ہوں کہ سعودی عرب نے جہاں پہ یہاں پہ میڈیکل کی مد میں, اسکالرشپ کی مد میں, آرمز کی مد میں اخراجات کیے, بہت پیسہ دیا, وہاں پہ ایک اور مد میں انہوں نے بڑا پیسہ لگایا ہے. وہ یہاں کے جو مدرسے اور مساجد تعمیر کی ہیں, امامز یہاں پہ بٹھائے ہیں, اس پہ وہ تو ان کے فنڈڈ ہیں. اب وہ لوگ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے ان کی کیا ذمہ داری ہیں؟
ہر کاروباری آدمی کی پہلی کمٹمنٹ اپنے کاروبار سے ہوتی ہے، تو وہ تو یہ چاہیں گے کہ ان کا سلسلہ چلتا رہے. ڈونیشنز یہاں ہر آدمی جو نماز پڑھنے جاتا ہے وہ ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک آدھ دفعہ دیتا ہے، تو اسے ڈونیشن سے وہ سلسلہ چلتا رہے گا. چلتا رہے مسئلہ مسئلہ مسجد بھی بن گئی، نمازی بھی آنے شروع ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ کس مسجد میں کون امام کیا سرمن دے رہا ہے، کس اسکول آف تھاٹ سے، اور وہ ایک صورتحال ایسی ہے جس کو کوئی باہر سے جا کے بیکاز ریلیجس سینسٹیوٹیز کی وجہ سے جب تک کہ کوئی خطرناک بات نہ ہو ہماری آر سی ایم پی اور سی ایس نہیں جائے گی. ہمیں بطور مسلمانوں کے جو مسجد میں جاتے ہیں ہمیں اپنے آنکھ، کان اور ناک کھلی رکھنی ہوگی یہ دیکھنے کے. مجھے جب بھی جمعے کی نماز پڑھنے کا موقع ملا تو میرے کانوں میں ایک آواز ہمیشہ گونجی، فنصرنا علی القوم الکافرین. کینیڈا میں رہ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کافروں پہ فتح نصیب فرما. کون سی جنگ ہو رہی ہے یہاں پہ اور کیا پیغام دے رہے ہیں؟ مجھے تو عربی آتی نہیں سر، میں اس کا ترجمہ بتا دیں نا. اور بہت سارے جوہلا کی طرح میں بھی سن کے آ جاتا ہوں. اور آمین کہہ دیتے ہیں، اور نہ صرف آمین کہتے ہیں، بے شک بھی کہتے ہیں. جی. تو وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ میری خامی ہے کہ اس کو میں نے آج تک ریس کیوں نہیں کیا. اور ہم کو بطور ایک گروہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم تو بگڑ گئے لیکن ہماری آنے والی نسلیں جو کینیڈا میں پیدا ہوئی ہیں جن کے لیے کوئی اور گھر نہیں ہے سوائے کینیڈا کے، وہ ان معاملات کو کینیڈینز کے طور پہ سنبھال سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نقوی صاحب. تسنیم عابدی صاحبہ کے اس جملے کے ساتھ اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ سیاست کو مذہب سے الگ رکھنا ہوگا. کیپ اسٹیٹ اینڈ ریلیجن سیپریٹ، اور میرے خیال میں یہی ایک وہ پازیٹیو راستہ ہے کہ جس میں چڑھ کے آگے قومیں ترقی کرتی ہیں اور معاملات سلجھتے ہیں. علی نقوی صاحب کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کالز کا سلسلہ جاری رہے گا. 6478737770. ہم ایک بریک لیں گے یہاں پہ. بریک کے بعد آئیں گے ایک نئے سیگمنٹ میں اسی ٹاپک پہ اپنے دوسرے مہمانوں کے ساتھ بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہمیشہ لکھا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی قوم کی ہو. یونیفارم سے بلے کھینچ کے اتارے گئے، ان کو ہتھیار ڈالے گئے، ان کو جو ہے وہ شرمندہ کیا گیا، تذلیل ہوئی قوم کی. اور قوم کو بھی دھوکے میں رکھنا اور اپنے فوجی اور اپنے لوگوں کو دھوکے میں رکھنا. مچھر سمجھنے کا، ان کو پاؤں سے کچل دینے کا ایک رویہ تھا. فوج نے انکار کر دیا کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف نہیں لڑیں گے. ارے ان کو تو خود نہیں پتا جن کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہو کہ کینیڈا ہے کیا. ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے کس طرح کے مولویوں کے ہاتھ میں اپنے دین کو دے دیا ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہمیشہ لکھا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی قوم کی ہو. یونیفارم سے بلے کھینچ کے اتارے گئے، ان کو ہتھیار ڈالے گئے، ان کو جو ہے وہ شرمندہ کیا گیا، تذلیل ہوئی قوم کی. اور قوم کو بھی دھوکے میں رکھنا اور اپنے فوجی اور اپنے لوگوں کو دھوکے میں رکھنا.
मच्छर समझने का, उनको पाँव से कुचल देने का एक रवैया था। फौज ने इनकार कर दिया कि हम अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अरे उनको तो खुद नहीं पता जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हो कि कनाडा है क्या। हम सब मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हमने किस तरह के मौलवियों के हाथ में अपने दीन को दे दिया है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब हमेशा लिखा जाएगा, चाहे वो किसी भी कौम की हो। यूनिफॉर्म से बिल्ले खींच के उतारे गए, उनको हथियार डाले गए, उनको जो है वो शर्मिंदा किया गया, तजलील हुई कौम की। और कौम को भी धोखे में रखना और अपने फौजी और अपने लोगों को धोखे में रखना, मच्छर समझने का, उनको पाँव से कुचल देने का एक रवैया था। फौज ने इनकार कर दिया कि हम अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अरे उनको तो खुद नहीं पता जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हो कि कनाडा है क्या। हम सब मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हमने किस तरह के मौलवियों के हाथ में अपने दीन को दे दिया है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी। फ़ोन नंबर 6478737770। आपकी लाइव कॉल्स हम ले रहे हैं। टॉपिक वही है, कैनेडियन सऊदी डिप्लोमेटिक रो दैट यू हैव बीन हियरिंग फॉर लास्ट फ्यू डेज़। अब हमने अपने दूसरे सेगमेंट में अपने नए मेहमानों को मदऊ किया है। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट CEO ऑफ टैग TV ताहिर असलम गोरा साहब मौजूद होंगे, और हमें एक नौजवान सहाफ़ी ज्वाइन करेंगे postmillennial.ca के कंट्रीब्यूटर हैं, राइटर हैं, एनालिस्ट हैं, डैनियल बोर्डमैन। इन दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो गाइस। Thank you so much for having us. Yeah, my pleasure. So in the previous segment we have talked about this diplomatic issue between two countries, Canada and Saudi Arabia, and we are getting a lot of feedback, discussed few of the items, and Mr. Tahir Gora recently wrote an article in Huffington Post, and you've been also following the story. Let me start with Mr. Gora. Sir, how do you take this whole issue? Yeah, no, I mean, I would like to start my opinion with my tweet and what I tweeted last night, and I said, and I stand, as Saudis are pulling their diplomats and students out of Canada, they should pull out their radical imams as well, who were radicalized by Saudi money and who are not taking side of Canada. Okay. So because as of yet, we are not hearing from those imams or those are their Islamic centers. Okay. They are quiet. They are quiet. They are not condemning Saudi government. They are not condemning Saudi government's violations. Maybe they are still thinking. I don't know. What do you think, Dan? So I've written on this, and my opinion on the diplomatic row is it's got to be over more than just the tweet. Now, one, it was a bad tweet, and there's two main points I'll say. Is there's a huge difference, especially in the eyes of the Saudis, between a condemnation and a command. Stephen Harper condemned them over the treatment of Raif Badawi and other advocates quite hardly, but never called for the immediate release. And as much as I dislike Saudi Arabia's human rights record, there's a big difference between like demanding someone do something and calling them out on it. The second thing is, one thing that I don't see a lot of people talking about is the Islamic Republic of Iran and Trudeau's sort of love and friendship with them. We have Houthis firing on Saudi tankers. Everyone who knows anything knows the Houthis are basically an Iranian proxy, and our Prime Minister has been very friendly to them. In fact, he hasn't called out the Islamic Republic on any of their human rights abuses. He's tried to re-establish ties, and it's far more likely that that is the source of the Saudi ire than just this tweet, because the Saudis went from 0 to 100 over a tweet right away. It doesn't really add up that they would do Mr. Trudeau's love affair with the Islamic states is mostly based on the vote banks.
So he goes anywhere where he thinks that this could be a very strong vote banks, and he could go into the imams and mosques and all those places without thinking that where they have been funded and what the repercussion could be for homegrown terrorism. So this is the point that Gora Sahib and I have been raising for a long time. But here the point is that the Saudis funded institutions in Canada. They are tightly lipped right now. They are not saying anything, and I don't think that they have a politically correct answer for this whole thing. So Gora Sahib, is it a dilemma, isn't it? It is. And on the other hand, we also see our Prime Minister Justin Trudeau loves visiting those Islamic centers who are being funded by Saudis or Qataris, and for their radical missions. So I mean, it's not just about Saudi Arabia. Now it's a time for our Prime Minister, for our all politicians, all political parties. Yeah, they need to wake up. For the sake of vote banks, our politicians go to those centers without thinking in deep that they are being funded by Saudis, Qataris, and on the other hand, we also talk about human rights violations in that part of the world. So we're meeting with a like a friend, and then at the same time it becomes an enemy all of a sudden. How does that work? So are you referring to meeting with the Islamic Republic? Exactly. On one side they are friends. Right? Yeah, I mean, then one tweet brings the whole storm in the cup. I hate to be this type of conservative, but I think a lot of Trudeau's policy can be chalked up to naivety, and he kind of strikes me as someone who is among the youth some more of the. He can hug the radical Islam away, and he is of the Obama speech in Cairo in 2009. That's Justin Trudeau sort of living in that world, where he thinks if he can go and shake hands and show that, hey, look, I put on your costume and I danced around, there can be no concerns, because I think he is actually of the opinion that it is mean conservatism that creates radical Islam. So if I'm doing this, there can be no repercussions because I am nice, and we're really seeing that is not how you play. That is not how the Arab world sees politics. Speaking of costume, it didn't work out for him when he was touring India. No. He put up lots of costumes in, and that didn't help. So Mr. Trudeau and the Liberal Party has to think very seriously and thoroughly that the relationship between the two countries, either based on human rights violation or an arms deal or some funding in the local mosque and institutions. And that's where the problem is, I think. And that's where a lot of Pakistani Canadians are confused, because they are not saying anything. I don't see any processions in favor of Canada. I'm not saying anything in favor of Saudi Arabia either. But what I'm saying, there's a lot of silence. It's a dead silence right now. It's very confusing, because as someone who had to sit through the Prime Minister's entire press conference to cover it yesterday, I don't recommend doing that for anyone. It's bad for your health. But he didn't really take a position. He kind of just mushed around, threw in some ums and some ahs. We haven't really retaliated to the Saudis. We haven't capitulated. He's just kind of meandering in circles. So it's very, very hard to determine what Canada's policy is right now. I can speculate on what they should do, but it seems like we're just going to get platitudes. The policy seems to be platitudes from here on out, and that's kind of hard to Let me ask you, Daniel, another question, that since you are a contributor and a writer to the postmillennial.ca, how is the millennials looking at this whole political, diplomatic affairs between two countries? What are their thought process? It's really hard. It's hard to judge a whole generation, because in some sense you have this split of the millennials who are very, very against Saudi Arabia because of their human rights violations, and kind of don't follow a lot of politics. So they see, okay, Canada took a human rights stand. Right. I mean, Justin Trudeau said, we'll always stand up for human rights, and by always he clearly means just this once and by accident. Exactly. Because again, sorry if I butcher his name, Qais Syed Amani, the Iranian who was murdered, or the Canadian who was murdered by Iran, his wife is in prison there. Right. He's been silent on that. So
I think they kind of see the headlines a lot, and they go, oh, okay, good, it's standing up to human rights. There's not a lot of deep understanding, especially on the left, of the interplay between, you know, Saudi Arabia and Canada. I think there's actually, this is good for Trudeau among the youth, because they see, oh, he's standing up for human rights, which the young people love. But they don't get the real picture behind it. No, they see the headlines, and they see we stand up for human rights, and they like that headline. I actually really like what Michelle Rempel said on this. She had a great, you know, tweet storm of, yes, it was back Raif Badawi and all this, but you can't say up for human rights and then take 60 ISIS fighters, let them walk around Canada. You're giving terrorist citizenship. You do nothing on Iran. China is cracking down on both Christians and Muslims right now. That is the country he admires most because of their, quote, basic dictatorship. So the conservative millennials are actually quite, you know, they're quite funny, they're humor, they get what's behind it, they're anti-Trudeau. The problem is, what are Trudeau's fans doing? And I actually think his support is slipping in favor of this more radical leftism, because he lost a lot of my generation over the pipeline. They just thought he would, you know, blow up all the pipelines and, you know, power the economy on love. They didn't like that. I mean, conservatives hated that he messed up the pipeline. Liberals hate that he bailed out the pipeline. So he's losing. I mean, if we remember, I would make a good case that he ran to the left of Tom Mulcair in the 2015 election, and he's sort of losing. He hasn't really gained any support, and maybe legalizing marijuana and this Saudi Arabia thing will give him some support there. But millennials who are on the left, I find, are very disengaged from the politics of radical Islam. It's sort of one of the things we do not talk about. So they need to be educated, and there's a lot of room that we can provide them information. But Gaurav Sahab, talking about this whole thing and as an economic background, like between two countries, the trade and economy and investments, how do you see, is there any facts on each side or no? We are not getting straight facts so far. Right. But what we getting sense about economic loss in terms of for both countries. For both countries, I think it appears to me that it is more for Canada. Right. But I think it's a very marginal thing, because if you compare that $859 billion trade with America versus $7 billion with Saudi, it's on the 17th number right now, and it's not going to affect anything on Canadian side. It might affect Saudi students who are studying here as a medical student and becoming a doctor, doing their internship, so they will feel the loss because they were already in the middle of something, or they're about to complete. Also, the travel between two countries, how's that going to work? Because a lot of pilgrims go to the Saudi Arabia. Hajj, and Hajj is nearby. Is this going to affect, the embassies are closed, the visas are issues? Like, how's that going to work out? You know, I mean, at this moment, it looks like by Prime Minister Justin Trudeau's speech yesterday, he seems me hoping for sort of a better relation, a repair in the relation soon. So Hajj is not, I mean, round the corners kind of a thing. It's only 20 days. Yes, it's just 20 days. But people already got visas, and they planned everything. And they planned. And yes, it is. I mean, some have already gone there, and some are planning to fly. Yes, this is a difficult time. But lack of embassy in a country. Yes. Lack of embassy in a country. It is going to affect Canadians if they need any help. Right. If they need to be evacuated, and if they need any kind of paperwork that involves their traveling. So there is no office there right now in Jeddah, in Riyadh, and in Ottawa. Yeah, I agree. I also had some, when I wrote this, I had some people who are Canadians in Saudi Arabia message me who are working there, and they're kind of terrified. There's another thing we haven't talked about, is there's a lot of Canadians working out there in Saudi Arabia in the oil fields, in these sort of little segregated communities that are sort of these like little Western towns they let exist within Saudi Arabia. A lot of Canadians are working there, and they're pretty scared that they might lose their livelihood. So this problem doesn't look like it's going away anytime soon. The sense you get from the Prime Minister is he thinks it's going to go away by itself, and someone needs to tell him that he needs to solve this problem if it's going to be fixed. But
I don't see this going well for either country, and it's amazing that Saudi Arabia was willing to shoot itself in the foot so hard just to shoot Canada. So one of the viewer, Ishtiaq Farooqui, has asked a question that Pakistan's Foreign Affairs Department today said that they are standing by Saudi Arabia. So the question is that what is going to be the relationship between Canada and Pakistan after this kind of stance? I don't know about this statement. This is a kind of a revelation that if Pakistan has taken a position on Canada Saudi tension. Well, they have. If they did, released, if they did, I would say this is quite, I mean, immature decision. Right. Because Pakistan would have stayed aloof. You know, why jumping into this sort of it was not their issue anyway. You know, so if Pakistan really did it, it's not a good decision. Of course, this is going to hurt the relationship between Pakistan and Canada. Right. And as we are of Pakistani origin, but we are Canadian first. Right. Anything else later. Yes. Right. We are loyal to our beautiful country, Canada. Exactly. This is what I said in my previous segment, Daniel, a very interesting point, that a lot of Pakistanis so far have been taking Canada for granted and thinking as a vacation destination, enjoying the perks, having fun, lots of fun, going back and forth in any country they want to. But when it comes to stand with Canada, I don't see any noise. I don't hear anything. I see tight-lipped everywhere, mosque, imams, everybody, even the community so-called leaders not saying anything. Well, I mean, I can't speak much to that. I don't have a lot of experience in the Pakistani community, but to sort of not justify the Pakistani stance on this is, I think this has a lot to do with the sort of diplomatic weakness that Trudeau is showing. He's showing that, okay, if he's not going to fire back at the Saudis after they, you know, go as hard as they can on us, he's out there meandering and saying, well, we're working on it and whatever, and there's no fire back, then of course, when if the Saudi prince says, you know, here's $10 million, say this, if they say, well, there's going to be no repercussions from this prime minister, might as well back Saudi Arabia. Exactly, or sit tight and watch the situation. Yeah, watch it. The EU hasn't come to our help. America hasn't come to our help. And the biggest thing for Canada is we've lost the American support. I've been saying for a while now that Trudeau is trying to portray himself as sort of the anti-Trump politician for his like global, you know, cachet, which isn't helping Canada. Canada's strength is sort of being, you know, the United States. Strongest ally of the United States. And our ability to sort of be a bit of a pit bull in the UN, stand up for human rights. Stephen Harper said to Vladimir Putin in front of the entire world, I will shake your hand, but you have to get out of the Ukraine. That was Canada's diplomatic strength of everyone knew. You're saying there's a lack of leadership, right? There's a lack of leadership and there's a lack of strength being portrayed, and I think a lot of the left makes the mistake of thinking that the rest of the world is just like Manitoba. And we can deal with Pakistan or Saudi Arabia just like they're Manitobans, not Pakistanis or Saudi Arabians. And you see this we give $50 million to the Palestinian Authority for whatever reason, and they immediately backed the Saudis. And the Saudi prince just hammered the Palestinians, told them they need to shut up and take a deal. But they went and backed the Saudis and immediately backed the Saudis right away. That, you know, the West and East, they're not different. I'm not saying anyone's better or worse, but our Prime Minister sort of needs to wake up and realize that you need to show some strength in the middle of the world. You can't just talk about feminism to the Swiss and expect that message to be reached everywhere. They've done this in past with Swedish government, and there was a similar kind of storm, but this is very aggressive, this is very harsh. The reason I said things about Pakistani Canadians is because Pakistanis consider Saudi as a second home as compared to other Muslims from around the world, and they have a very close attachment. So this would be very interesting to watch in coming days, how they react to this situation, how they support their country, Canada, which they've taken as by choice, right? So it is a time for all the Canadians, Pakistani Canadians of Pakistani origin, to consider what needs to be done. We'll take a quick break and we'll continue the discussion, and we'll be right back. Thank you.
एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब हमेशा लिखा जाएगा, चाहे वो किसी भी कौम की हो। यूनिफॉर्म से बिल्ले खींच के उतारे गए, उनको हथियार डाले गए, उनको जो है वो शर्मिंदा किया गया, तजलील हुई कौम की। और कौम को भी धोखे में रखना और अपने फौजी और अपने लोगों को धोखे में रखना, मच्छर समझने का, उनको पाँव से कुचल देने का एक रवैया था। फौज ने इनकार कर दिया कि हम अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अरे उनको तो खुद नहीं पता जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हो कि कनाडा है क्या। हम सब मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हमने किस तरह के मौलवियों के हाथ में अपने दीन को दे दिया है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब हमेशा लिखा जाएगा, चाहे वो किसी भी कौम की हो। यूनिफॉर्म से बिल्ले खींच के उतारे गए, उनको हथियार डाले गए, उनको जो है वो शर्मिंदा किया गया, तजलील हुई कौम की। और कौम को भी धोखे में रखना और अपने फौजी और अपने लोगों को धोखे में रखना, मच्छर समझने का, उनको पाँव से कुचल देने का एक रवैया था। फौज ने इनकार कर दिया कि हम अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अरे उनको तो खुद नहीं पता जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हो कि कनाडा है क्या। हम सब मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हमने किस तरह के मौलवियों के हाथ में अपने दीन को दे दिया है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी। 647-873-7770 और आपके कमेंट्स भी हमें मिल रहे हैं। और खलील रहमान भट्टी साहब अभी तक रब्ता नहीं कर सके, नंबर है व्हाट्सएप करके आप हमें कॉल कर लीजिए। इन स्टूडियो वी हैव ताहिर असलम गोरा साहब एंड डैनियल बोर्डमैन फ्रॉम postmillennial.ca, contributor, writer and political analyst. Welcome back, guys. Let me start with Tahir Gora Sahab. The situation between Saudi Arabia and Canada and our Pakistani community. What do you have to say about that? You know, I just heard this sort of a statement and shocking statement by a Pakistani ministry spokesperson that Pakistan is sidelining with Saudi Arabia. Yeah. Though I'm not surprised. But it is a kind of it's a kind of negative message for almost 400,000 Pakistanis living in Canada. And as I said earlier, that we of Pakistani origin, or of any origin, being Canadian citizen or being Canadian permanent residents, our first duty is to be loyal with our beloved home, which is Canada. Absolutely. So this is kind of a test for us. It is a test. But also we need to look into this matter based upon a particular mindset as well. Okay. I mean, most of the Pakistanis and even Bengalis and Indonesian, Filipino who happen to be in Saudi Arabia for work or visit reasons, they understand that Saudis treat us like dirt. Right. Third class citizen. You know, not citizens. Yeah. There are no citizenship. No, we are not Human even beings. file a residency over there. Right. It's just a third class human beings. So obviously there's there are severe human rights violations in Saudi Arabia. Okay. And our government just picked few of those human rights violations and wanted to Saudis correct those directions towards human rights. Right. That's probably the first time our government did that. But unfortunately, on the other hand, we also see our Prime Minister, Justin Trudeau particularly, happened to visit all those mosques funded by Saudis. Right. You know, He's mostly found there. Whenever he's in Greater Toronto area, he's mostly found there. Yes, if you need to meet with Justin Trudeau, just go to any mosque. Yes, he'll be there. Absolutely. And yet, I don't see a strong statement by Prime Minister even in yesterday's speech. Yeah, so this was Daniel was saying that our Prime Minister or our leadership needs to take a harsh response on the issue and issue some statements
that will reflect what is your position rather than tweeting or something like not from a higher level. Now, very interestingly, Daniel, I have a question for you. There is a triangle between Saudi Arabia, Pakistan and Israel. So Pakistani community have a certain involvement with Saudi Arabia, and Pakistani Canadians have same feelings. The Jewish community in Canada, Jewish Canadians, how do you see them in this whole situation? So there's an old saying with the Jewish community that I think holds very true always. It's 2 Jews, 3 opinions. Okay. So I come personally, I can give you more of the sort of informed conservative opinion on this whole row. I mean, a lot of Jews, and I've started to see this within our community, have started to realize the threat of the radical left, the campus, like anti-Zionism, which Jews really know what that is a code word for. And there was a lot of hope with Mohammed bin Salman coming in, because I was quite euphoric when they said, like, you know, Israeli planes can now fly over Saudi Arabia, and I said, that means they're about to recognize Israel's existence. It's getting closer. It's getting closer. Then they recognized Israel's existence. So Jews were very excited that we have the most powerful Gulf state country sort of leading the charge, and they recognize Israel. So Jews are very optimistic that there's now the pieces in place for a legitimate solution to the conflict there. But with this recent development, it's very hard for the Jewish community to sort of take a stand, because in a sense we were very excited about Mohammed bin Salman. We're very skeptical of Justin Trudeau. And I'll relate this back to Iran. So the conservatives are actually probably going to, I wouldn't say back Saudi Arabia, but aren't going to back Justin Trudeau here, because we know that Iran's the real threat. They are funding Hezbollah. I've been saying this for a while now, like, yes, Gaza's firing rockets, but the real security threat to Israel is in the north in the Golan Heights. That's where Hezbollah is. That's an Iranian proxy. So the conservative Jews kind of know where our enemies are, who's trying to kill us right now. So they're kind of in the middle here. Of course, we back Canada 100%, and we're not going to ever really back, the Jewish community is never going to back Saudi Arabia unless they fully reform themselves, release the prisoners, as Sharia a law. strategic partner. Yes, that might work. But, but so right now the Jewish, your allegiance is with Canada. Jewish people are very aligned with Canadian values, because we know that, hey, Western values keep us safe, and we're 100% there. We were optimistic with the Saudi reforms, and the Saudis and the Israelis kind of getting to the secret alliance, but conservative Jews like me were very worried about these sort of left-wing anti-Zionist Jewish organizations siding with, you know, this intersectionality thing. As someone who's experienced that in university, you know, white people are incredibly evil. The most evil thing you could be is a white man. The second most evil thing in the world is a Jew or a Zionist, whatever you want to call it. So conservative Jews kind of know where we stand, like where we are in that chopping block. So we're very skeptical of this identity politics Trudeauism. I've seen more moderate Jews kind of not join the Conservative Party and movement, but sort of distance themselves from the Justin Trudeau, because Justin Trudeau is always shaking hands with the Muslim Brotherhood. You know, we have Moss saying, slay the Jews one by one, and Justin Trudeau's like, the real problem is Islamophobia. And we're like, isn't the problem that he said kill all the Jews? Isn't that bad? So the Jewish community backs Canada, but is kind of a bit shell-shocked on this issue. We don't really know where to lie. Like, we don't trust Trudeau. We definitely don't trust the Saudis. We know that Israel's under threat from Iran. We have our own problems in Gaza. So Jews are kind of, you know, kind of seeing where things lie and waiting for more information before, because as someone who's kind of, I work for the Masood Freedom Foundation and a lot of other things, so I see sort of where the community is. We're kind of all over the map right now. All over the map, We're kind of all over the map. No one really knows, like everyone wants... And this is fairly new right now, like people are trying to digest the whole fiasco. Now, Gaurav, the one last question to both of you is that, is there a solution to this whole issue between two countries? Do you think it's going to be resolved soon? So let me start with you. You know, it's a very tough question, tell you the truth, because Saudi's overreaction was so unexpected. Okay. And was it out of proportion, you think? Absolutely out of. I agree. And also, I mean, I can't comprehend. I mean,
what was the reason to overreact to that extent? Okay. Yes. And now we also know the sort of inability of our current government, Canadian current government, to resolve such issues. So, I mean, I'm not sure where this is going to take us. Okay. Okay. What's your take on it? I'm with kind of Tahir here that I don't see an easy solution to this. I mean, the easiest solution is for the Prime Minister to just say, I'm sorry. He's not going to do that. He can't back down now. Like again, this is his one stand for human... Should he say that? No, I don't think we should apologize to the Saudis because I think Raif Badawi is a legitimate human rights hero. We should never... I mean, it would be a spit in the face to all the men and women who like fought to make Canada the great country it is today to apologize for standing up for Raif Badawi. I mean, the solution is go back in a time machine and vote for Stephen Harper in 2015, but that's not going to happen unless I get a lot better at physics tomorrow, right. And that's not going to happen either. Okay. So it doesn't look like it's an easy solution. It's not. The best solution is energy independence, like build that pipeline so we don't need to be reliant on the Saudis. Right. Trudeau, again, is meandering through that. So the only long-term solution is to sort of let the Saudis go a bit crazy and try and secure our own energy independence and get to a point where they need our wheat and grain more than we need their oil. That's the real solution. And I think if Justin Trudeau's going to make a human rights stand, go all the way. If you're not going to back down, go all the way and hit back. Go all the way. Go all the way and hit back and show that we're not a pushover. So countries like Pakistan and all the other countries that see aligning with the Saudis, let other countries know that hey, there's not no consequences for going against Canada. We have some diplomatic weight, whatever it is we have left, we need to use. He needs to get back. He needs to get back in the good books of the Americans. He has to stop playing this "I'm against Trump" politics. Yeah. He has to give Trump a bone here. He has to get back on the Americans' good side. Right. And if we do that, we have a bit of weight to throw around. I think we could maybe not repair the rift with the Saudis, but at least stem the bleeding from all the other countries backing the Saudis. And I think that's where we need to go from here. Thanks, Daniels. Thanks, Gora Saab. There is no easy solution and there is no easy resolution to this problem. ये कोई आसान मसला नहीं है कि जल्दी से हल हो जाए. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है. इसको हल करने में वक्त लगेगा और दोनों तरफ से ही संजीदगी का और दानिशमंदी का सबूत देना होगा. हमने कोशिश की कि इस पूरे मसले को आप तक पहुँचाएँ. इसका जुज़ अगर निकाला जाए, जस्ट निकाला जाए, तो सिर्फ ये बनता है कि इस वक्त हर मुल्क का शहरी अपने अपने मुल्क का दिफा करता है, चाहे वो नज़रियाती हो या सरहदों पे हो. और इस वक्त कैनेडियंस कहाँ खड़े हैं, यही आज के प्रोग्राम का सवाल था जो हम आप तक पेश करना चाह रहे हैं. बड़ी खामोशी है, बड़ा सन्नाटा है पाकिस्तानी कैनेडियंस की जानिब से. मिसिसागा की मुस्लिम वाइब्रेंट कम्युनिटी की जानिब से कोई उठ के खड़ा नहीं हो रहा और उस कनाडा का साथ नहीं दे रहा कि जिसका अभी चंद दिनों पहले उन्होंने झंडा और यौम आज़ादी भी मनाया था. आज कोई नहीं दिखाई दे रहा, आज किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही. सियासी वाबस्तगी आपके लिबरल पार्टी से हो सकती है या कंजर्वेटिव से या एनडीपी से, लेकिन शहरियत आपके पास कनाडा की है, ये याद रखिएगा. प्रोग्राम का ख़त्म. अनीस फारूकी को इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.